گزارش کروں گا وہ آئیں اور فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں برائے تاجیل حجت خدا بلند تر صلوات. وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحسنين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له داود ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وجعلنا الصالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات پڑھی محمد. بس میں زیادہ نہیں بتاؤں گا درود کے متعلق، اس پہ غالباً یہاں نہیں کہی اور میں نے درود پہ پوری مجلس پڑھی تھی. ایک ہی نقطہ ایک ہی جملے میں کہ درود آپ کے عمل میں واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ صلوات بھیجتے ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ جس میں خدا خود بندے کے ساتھ شریک ہوتا ہے. توجہ ہے، خدا کسی چیز میں شریک نہیں ہوتا، یہ واحد عبادت ہے. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو خدا بھی شریک ہوتا ہے. بلند تر صلوات. سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 72 اور 73 کی تلاوت شرف سے. سورہ انبیاء قرآن کی ہر سورت ایک مقام رکھتی ہے، ایک خاص منزلت رکھتی ہے، اور خدا نے قرآن کے ہر حرف کو ایک خاص مقام دیا ہے. آپ اگر صرف یہ علم الحروف والے جانتے ہیں کہ الف بھی اگر آپ بولو گے تو اس کا بھی ایک عمل ہے. الف اگر آپ کہو گے الف الف الف، یہ بھی ایک عمل ہے. تو پھر خود اندازہ لگائیے کہ اگر پوری قرآن میں کوئی سورت ہو تو اس کا کیا مقام ہو. سورہ انبیاء کے متعلق میرے پیارے نبی رحمت للعالمین سرکار دو جہاں ایک صلوات پڑھی بلند آواز سے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انبیاء کی تلاوت کرے
کرے گا تو وہ اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوگا. توجہ, یعنی جو شخص سورہ انبیاء کی تلاوت کرے گا, کون فرماتا ہے؟ وہ جو رحمت للعالمین ہے, وہ جس کی زبان سے اگر الفاظ ادا ہوتے ہیں یا تو خدا کی وحی ہوتی ہے یا تو حدیث ہوتے ہیں. اپنی کوئی بات میرے نبی نے کبھی بیان ہی نہیں کی. جو بھی بات کی یا تو وہ خدا کی وحی ہے یا تو وہ حدیث کی صورت میں خدا نے کہا ہے کہ یہ فرمائے میرے نبی. یعنی نبی کی ہر بات قرآن کی وحی ہے. وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ صادق اور امین نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انبیاء کی تلاوت کرے گا اس سے خدا حساب نہیں لے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ بولتے جائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجمع سو نہیں رہا. پڑھنے والوں نے تو بہت اچھا پڑھا ہے, ہمیں سونے دیا نہیں تو میں بھی سونے نہیں دوں. ابھی حساب نہیں لے گا, یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ حساب نہیں لے گا. آگے کیا مقام بتائے اس بندے کا کہ جو سورہ انبیاء کی تلاوت کرتا ہے. فرمایا کہ صرف حساب نہیں, میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نبی کا قرآن میں اسم موجود ہے وہ نبی اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرے. وہ نبی ہاتھ میں لائے گا اس نبی سے, اور پھر کیا فرمایا؟ وہ نبی اس کو سلام بھی کرے گا. توجہ نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. جس کو آدم سلام کرے, جس کو نوح سلام کرے, جس کو ابراہیم سلام کرے, جس کو خود مصطفیٰ سلام کرے, یہ مقام ہے سورہ انبیاء کا. اور میرے چٹی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے امام جعفر صاحب. میرے امام فرماتے ہیں, چٹی سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے چاہت رکھتے ہوئے سورہ انبیاء کی تلاوت کرے تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جنتوں سے, یعنی ایک جنت کا نہیں کہا, جمع استعمال کیا, جنتوں سے بھرپور نعمتوں سے مستفید ہو کے انبیاء کا ہم نشین, انبیاء کا ہم نشین ہو کر جو سورہ انبیاء کی تلاوت. اور اسی امام نے فرمایا کہ جو شخص, ایک اور حدیث کہ جو شخص اس کو نیند نہیں آتی, کم خوابی, پریشان رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, آج کل اکثر تو مجھے نیند ہی نہیں آتی, فرمایا کہ اگر ہرن کی کال پر سورہ انبیاء کو لکھ کر اس کی کمر پر باندھا جائے تو جب تک سورہ انبیاء باندھا ہے جب تک اس کو آپ ہٹائیں گے نہیں, یہ نیند سے نہیں اٹھے گی. یعنی سکون کے لیے سورہ انبیاء. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اس میں شفا ہے مومنین. اور اس کے علاوہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کو 75 مرتبہ 75 ٹائمز اگر کسی دشمن پر غلبہ پانے کے لیے پڑے, اس کو وہ دشمن پر غلبہ حاصل کرے. کتنے اعمال ہیں سورہ انبیاء کے. تو اس سورت کی 72 اور 73 نمبر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے. پتہ مجھے بعد میں چلے گا. ابھی ایک صلوات پڑھی ابھی آپ لوگ امتحان شروع ہو رہے ہیں اور امتحان کیسے کہ ابھی مقدمہ ہے. مقدمہ میں جب پڑھوں گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے, لیکن جیسے ہی مقدمہ ختم ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے. بڑے غور سے سنیے گا. صلوات پڑھی محمد سورہ انبیاء میں پہلے ترجمہ کر لوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. فرمایا قرآن میں خدا نے فَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, سورہ انبیاء 72 نمبر کی آیت اور پھر 73.
وَوَهَبْنَا اور ہم نے دیا. کیا دیا ہم نے؟ لہو اسے. ابھی لہو کا جو اشارہ ہے اگر آپ اس سورت کی تلاوت کریں گے تو اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. کیا دیا؟ اسحاق جیسا بیٹا دیا. اور مزید کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. اور نافلہ کہتے ہیں، معنی الاخبار میں بھی ہے کہ نافلہ کہتے ہیں مزید کو. کسی کو آپ ایک نعمت دے رہے ہیں، ایک مزید ایک اور نعمت دے رہے ہیں، اس کو نافلہ کہتے ہیں. نافلہ آپ کہتے ہیں نا، نفل نماز پڑھے، یہ مزید اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو خدا کیا کہہ رہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور مزید اس کو پوتا یعقوب دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ وَجَعَلْنَا الصَّالِحِينَ، اور یہ سارے ہمارے صالح تھے، یہ صالحین تھے. اور آگے کہا، آگے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا صَالِحِينَ. ایک صلوات پڑھیے. اب اگلی آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے قرار دی، ہم نے رکھا. لیکن ترجمہ میں کروں گا آسانی کے لیے کہ ہم نے بنائے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے امام بنائے. آئمہ جمع ہے، اماموں کی جمع آئمہ. اور ہم نے امام بنائے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ میں بہت آسان ترجمہ کر رہا ہوں، جو عام آپ قرآن کی کتابوں میں، قرآن کا جنہوں نے ترجمہ کیا اس میں آپ دیکھتے ہیں. ورنہ جعلنا کہتے ہیں قرار دینا، کسی چیز کو اس کے خاص مقام پر رکھنے کو جعلنا کہتے ہیں. جعلا. اب جیسے یہ امامہ ہے، اس کو میں پیر پہ نہیں رکھ سکتا، رکھوں گا تو سر پہ رکھوں گا، اس کی جگہ سر ہے. تو خدا نے آئمہ کو قرار دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی. ابھی کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے دو قسم کے امام بنائے. یہ چٹی سرکار فرماتے ہیں امام کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم. یہ بچوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں تاکہ کچھ سیکھیں. ایک وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے امام قرار دی، ہم نے امام بنائے. یادون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ کون سے امام ہیں؟ امام نے کہا یہ وہ امام ہیں جو اپنی بات پر خدا کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی اپنی بات پر خدا کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہی امام وہی کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے. وہ جو ہے نہیں، یہ وہی کرتے ہیں جس سے وہ راضی ہے. یہ وہ ہے جو حق کے امام ہے. پھر امام نے فرمایا کہ قرآن میں کچھ اور امام کا تذکرہ بھی ہے جو اس کی برعکس ہے. یعنی ایک حق کے امام، ایک ضلالت کے امام، گمراہی کے امام. آپ کہیں گے گمراہی کے بھی امام ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، گمراہی کے بھی امام ہوتے ہیں. تو پھر امام نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. امام نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ وہ امام ہیں، خدا فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے بنایا. اب یہ بڑی پیچیدہ بات ہے، ہدایت کی بھی وہ بناتا ہے، گمراہی کی بھی وہ، ہدایت کی بھی وہ بنا رہا ہے، گمراہی کی بھی وہ بنا رہا ہے. فرماتا ہے کہ جو ہدایت کے ہیں وہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا. اب گمراہی والے کون سے ہیں؟ کہا گمراہی والے وہ ہیں کہ جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں. جن کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی بات کو اللہ کی بات پر اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اللہ کی نہیں مانتے.
کتاب خدا کے برعکس عمل کرتے ہیں، جن کا اللہ نے امر دیا اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کی برعکس پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ضلالت کی یہ بنائی کیوں ہے؟ یہ بنائی کیوں ہے؟ عزیزان محترم، جب کوئی بھی ہدایت کے امام کو چھوڑ دے تو اس کو خدا گمراہی کے امام کی طرف دھکیل توجہ ہے یا نہیں؟ پھر گمراہی کے امام کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، آگے فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر وحی کی، فعل الخیرات، فعل خیرات کی، اچھے کاموں کی، بہترین کاموں کی ہم نے ان پر وحی کی۔ اب وہ بہترین کام کیا ہے؟ دو کاموں کا اشارہ ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے ہمارے عابدین تھے۔ اور جو ہے یا نہیں؟ ابھی یہ امتحان شروع ہو رہا ہے۔ خدا نے لفظ کیا استعمال کیا کہ سارے ہمارے کیا تھے؟ عابدین تھے۔ کیا تھے؟ عابدین تھے، عبادت گزار تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ عزیزان محترم، ایک ہم ہیں کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدایا میں تمہارا بندہ ہوں، یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ میں بندہ ہوں۔ خدا کی طرف سے تو آواز نہیں ہے کہ ہاں تم بھی میرے بندے ہو۔ ان کو خدا سند دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ڈگری دے رہا ہے، کس چیز کی؟ عبادت گزاروں کی، عبدیت کی، کہ ہاں یہ میرے بندے ہیں۔ نہیں، اب اس میں تھوڑی گفتگو رہے گی، شاید آپ بڑے خاموشی سے سن رہے ہیں، یا تو غور سے سن رہے ہیں یا تو گزر رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ ہمارے بندے ہیں، خدا نے کہا یہ ہمارے بندے ہیں۔ خدا کسی کو عبدیت کی ڈگری دے، سرٹیفکیٹ دے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ ہم تو سارا دن کہتے ہیں خدا ہم آپ کے بندے ہیں، خدا نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہاں تم میرے بندے۔ بندہ کوئی بننا آسان تو نہیں، ہم ایسے نہیں کہتے بندہ بننا، بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ خدا نے انبیاء کو کہہ رہا کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ اب تھوڑے سے دیکھتے ہیں قرآن میں کچھ ڈھونڈتے ہیں، ویسے تو انبیاء کا بہت تذکرہ ہے، بندوں کا بہت تذکرہ ہے، کچھ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں۔ اب خدا فرماتا ہے وَذْكُرْ، ذکر کرو، سورہ صاد آیت نمبر 7۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ذکر کرو ہمارے بندے ہمارے عبد داؤد کا، توجہ سے ذکر کرو ہمارے بندے داؤد کا، ذوالاید، جو ذوالاید ہے، انہو اواب، اور وہ اواب بھی ہے۔ دو الفاظ، ذوالاید، اواب۔ یہ ذوالاید کیا ہے اور اواب کیا ہے؟ عزیزان محترم، پانچویں سرکار فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں ید استعمال ہوتا ہے طاقت کے لیے، عطا کے لیے، بخشش کے لیے۔ تو خدا نے کیا فرمایا کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا، ذکر کرو ہمارے بندے کا۔ کس بندے کا؟ داؤد۔ داؤد کا کون سا داؤد؟ ذوالاید، جو صاحب قوت تھا۔ انہو اواب، اور وہ صرف صاحب قوت نہیں، وہ اواب بھی ہے۔ ابھی اواب کیا ہے؟ اواب کیا ہے؟ پریشانی تو ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے اواب کیا ہے۔ اواب ہے اوب سے۔ شاہ جی، اوب عربی میں یہ لفظ ہے اوب، مبالغہ کا صیغہ ہے اوابن، مبالغہ کا صیغہ ہے اوابن ہے۔ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی جانتے ہو، لیکن دونوں کو میں اسی طرح جانتا ہوں۔ اب اوب سے اواب بنا، جیسے میں کہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، دیکھو یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ ایک اچھا ہے، ایک بہت اچھا، یہ مبالغہ کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو کیا کہا خدا نے؟ یہ نہیں کہا کہ اوب ہے، اوب کہتے ہیں رجوع ہونے والے، جو خدا کی طرف رجوع ہو اسے اوب کہتے ہیں۔ اواب کون ہے؟ اواب اسے کہتے ہیں جس کا فعل، جس کی حرکت، جس کی حرکات، جس کی سکنات، ہر شے اللہ کی طرف رجوع سے اواب ہے، اسے اواب کہتے ہیں، یعنی بہت رجوع ہونے والے۔ اور پھر رسول خدا نے کیا بہترین ڈیفینیشن کی اواب
अवाब की। मेरे प्यारे नबी ने क्या बेहतरीन डिफिनीशन की है अवाब की, कि अवाब है कौन। अवाब का तर्जुमा समझ में आ गया, बहुत रुजू होने वाला, जो ज्यादा रुजू होता हो। अब रसूल खुदा से पूछते हैं अवाब है कौन। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हो, उसे अवाब कहते हैं। और जो है उसे अवाब कहते हैं। तो क्या किसी अब्द का खुदा जिक्र करे कोई आम बंदा होगा? कोई आम बंदा होगा? नहीं। खुदा का वस्कुर अब्दना दाऊदा, जिक्र करो हमारे अब्द, हमारे बंदे दाऊद का, ज़ल-यद, जो साहिब कुव्वत है, इन्नहु अव्वाब, और सिर्फ साहिब कुव्वत नहीं है। कुव्वत कितनी थी मालूम तो है ना? लोहे को मोम बना देते थे, लोहे को मोम बना देते थे। एक इसमें आजम पढ़कर, अब ढूंढो उस इसमें आजम को, इसमें आजम कौन है? लोहे को मोम बनाते थे, साहिब कुव्वत थे। कुरान कहता है ज़ल-यद इन्नहु अव्वाब, वो बहुत रुजू होने वाला। और फिर एक और आयत है इसी सूरत की, सूरह स्वाद की 30 नंबर आयत है, उसमें खुदा क्या फरमाता है? खुदा फरमाता है ववहबना लिदाऊद सुलेमान, हमने इसी दाऊद का जिक्र किया जो क्या है? साहिब कुव्वत है, जो अव्वाब है, जो बहुत रुजू होने वाला है। कहा ववहबना लिदाऊद सुलेमान, और हमने